بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعیم محبوب حاضر ہے ایک بار پھر ڈی ایم اردو پہ، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں سعدیہ نسیم، جو کہ مختلف پنڈی اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت سے سبجیکٹس میں ان کا عبور ہے۔ لیکن آج ہم نے ان کو زحمت دی تھی بالخصوص اس کائنات کے وجود، اللہ تعالیٰ کی شان سے متعلق بیان، اور سائنس اور انسان کے وجود کے حوالے سے کہ انسان کا وجود کیوں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ کائنات کیوں تخلیق کی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ تو سعدیہ، آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ سعدیہ، یہ بتائیں، ویسے تو ہم سب کا ایمان ہے بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ صرف ایک حقیقت ہے بلکہ وہ خود مختار بھی ہے، قادر بھی ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے۔ اور بیسیکلی یہ میں کہا جائے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور اگر آپ کبھی اس پہرائے میں غور کریں تو واقعی سمجھ آتا ہے کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ، یہ سینری، یہ خوبصورتی اس کائنات کا وجود بنایا ہے، وہ واقعی اس میں نور ہی نور ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ انسان کا وجود اور جو موجودہ سائنس ہے جو اتنی ترقی کر بیٹھا ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں اور یہ کائنات بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس پوائنٹ کو الیبریٹ کرنا چاہوں گی کہ ہیومن بینگ کی کریشن کیوں کی گئی اور اس کا مقصد کیوں تھا۔ بہت سے لوگ جنرلی اگر ٹوٹیلٹی میں سوچیں ہم تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ایک اسی کی کنٹرڈکشنلی اگر دیکھا جائے تو عبادت کرنے کے لیے تو بہت سارے فرشتے بھی موجود ہیں، اور وہ 24/7 علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر بھی ہے اسی متعلق، وہ تو 24/7 جو ہے ملائکہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی انسانوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی ایک مخلوق کی ضرورت تھی جو کہ ہر آپ کہہ سکتے ہیں پیرائے میں یا ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرما بردار رہے، اور انسانوں کو اشرف المخلوقات کا کیوں درجہ دیا گیا؟ اسی لیے درجہ دیا گیا کہ انسان جو ہے وہ ہر مخلوق پر برتری رکھتے ہیں۔ بیسیکلی اگر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہوا ہے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اگر ہم سائنٹیفکلی اگر اس کو ہم کریں، اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اسلام آباد کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ ہم اسلام میں رہتے ہیں، اٹ از ہیونگ ٹو مچ لائک گرینری اور بہت زیادہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ اگر ایک انسان کو اور پہاڑ کا کمپیریزن ہم کریں تو اس میں ہمیں کون بڑا لگتا ہے؟ سائنٹیفکلی اگر دیکھیں تو پہاڑ ہمیں بڑا لگتا ہے، پہاڑ بہت بڑا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی ذات ہے جو اتنا بڑا چھت بغیر کسی پلر کے آسمان کو بنا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ ہے تو وہ بنا کے دکھائے۔ اگر وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں انسان کا اور پہاڑ کا تو ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے پہاڑ بڑا لگے گا اور انسان جو ہے وہ بالکل چھوٹا سا لگے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم پلین میں جو ہے ٹریول کرتے ہیں اور ہم جب بلندی پر چلے جاتے ہیں تو ایوری تھنگ بیکمز اے اسمال ڈسٹ پارٹیکل، ہمیں ایک چھوٹا چھوٹا سا پہاڑ، سمندر، ہاں بالکل بڑا نقطوں کی طرح۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے انسان کی خود اگر ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں ہماری اپنی اہمیت کیا ہے، تو وہ ہماری اپنی اہمیت یا ہماری ذات جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو چیزوں کے سامنے کمپیئر کریں، کمپیریزن میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اگر کمپیریزن سے ہم تھوڑی سی اگر بات کو اگر آگے لے کے چلیں کہ کمپیریزن میں انسان کا جو برین ہے اٹ تھنکس اے لاٹ آف بگ تھنگس، اور سم ٹائمز نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے پس پش ڈال دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیزیں ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن انسان کا جو فلی کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خود فرمایا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو میری ہمسری یا برابری کر سکے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی اطاعت اور اوبے کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں وہ مقصد بیسیکلی ہم نے فورگیٹ کر دیا، وہ مقصد ہم نے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور ہم نے پرائرٹیز اپنی چینج کر لی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ساتھ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بے پناہ مقامات پہ بے شمار آیات میں اپنی خوبیوں اور اپنی
ذات سے متعلق بہت سی نشانیاں بتائی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے ہمارے آخری پیغمبر، ہمارے آخری رسول اور نبی بھی تھے، اور سلسلہ نبوت اور رسالت وہ خاتم النبی ہیں، وہ ختم ہو گیا. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پہچان کے لیے کیا نشانیاں بیان کی اپنی حدیث میں، اپنے واقعات میں؟ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی پہچان کے لیے بہت ساری، اپنے تو پہلے 99 نام قرآن پاک میں جو بتائے ہیں کہ میری پہچان یہ ہے، مجھے آپ ان ناموں سے جو اشرف المخلوقات ہے بلا سکتے ہیں، اور ہر نام کی ایک خاصیت ہے اور وہ تاثیر اور وہ اس میں پورا بھی اترتی ہے. اگر وہ الرزاق آپ کہتے ہیں تو وہ رازق ہے، رزق دینے والا. وہ اگر رحمان ہے تو اس سے بڑا رحم کرنے والا نہیں، اگر وہ رحیم ہے تو اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ بزرگی والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بڑائی اور اپنی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں المالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں ہی مالک ہوں، القدوس ہوں، میں ہی صرف پرائرٹی دینے والا ہوں، اور میں ہی السلام ہوں، میں ہی صرف جو ہوں پرفیکٹ ہوں، میرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو. ہم کہتے ہیں نا آئی ایم دا پرفیکٹ، شی از دا پرفیکٹ فار مائی، شی از مائی آئیڈیل، ہی از مائی آئیڈیل. نو، اس ذات کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہی المؤمن، میں ہی جو ہوں جو کہ گرانٹر ہوں، گرانٹ ہی کرتا ہوں. میں لوگوں کو کیا گرانٹ کرتا ہوں؟ میں فیتھ، میں ان کو فیتھ گرانٹ کرتا ہوں. المحیمن، میں ہی جو ہوں کو نظر دینے والا ہوں، اور میں ہی لوگوں کو اتنا ہی وصف دوں گا جتنا تم دیکھ سکتے ہو. العزیز، میں ہی سب سے زیادہ عزیز ہوں، اور میں ہی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی طاقت رکھنے والا نہیں ہے. الجبار، اور مجھ سے زیادہ جو ہے کمپیلر، مجھ سے زیادہ جو ہے آئی ایم دا ون ہو از کمپیلر، اور میں ہی حکم دے سکتا ہوں. اور سب سے زیادہ جو ہے مضبوط کردار اور ہر طرح سے ہر خوبی رکھنے والا جو ہوں میں ہی ہوں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کیا فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لوگ اسی کے ساتھ کوئی شرک کرتے ہیں، یعنی کہ میں شرک سے پاک ہوں، میری ذات جو ہے وہ بالکل میں الخالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، الباری ہوں، اور میں ہر روز ہر نئے انداز میں جو ہے وہ چیزوں کو کریٹ کرنے والا ہوں. المصور ہوں، یعنی کہ میں ہی تصویر بنانے والا ہوں. اگر ہم المصور سے ہی اگر ہم مثال لیں تو بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک سائنٹیفکلی لاجک سے ہی دیکھ لیں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، وہی مصور ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ڈفرینٹ شکل کا پیدا ہوتا ہے، اربوں انسان ہیں، اور آج ہم سے پہلے بھی اربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں اور اس دنیا سے جا چکے ہیں. دیکھیں نا، لاکھوں سال، ہزاروں سالوں سے یہ دنیا قائم ہے، یہ کائنات قائم ہے، انسان کا وجود لاکھوں کروڑوں سال سے مادر وجود میں آیا. اچھا سادی، یہ بتائیں کہ ایک چیز اور بتائیں کہ کیا اللہ پاک جو ہے وہ صرف ویسے تو بڑی آیت جو ہے بڑی کلیئر ہے کہ وہ رب العالمین ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بعض مسلمان یہی سمجھتے ہیں، یا وہ بہت سادہ لوگ ہیں یا انہیں علم نہیں، کہ یہ رب جو ہے اللہ پاک یہ صرف مسلمانوں کا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا بیان کریں کہ رب العالمین کی شان جو ہے وہ پوری کائنات اور اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے کیسی ہے، یکساں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی کیٹیگریز رکھ دی کہ نہیں میں ان کا زیادہ ہوں اور ان کا کم ہوں؟ کوئی کیٹیگریز ٹائپ کچھ چیز ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں تمام انسانیت کے لیے جو ہے برابری کی سطح پہ انصاف کرتا ہوں میں، اور کوئی کیٹیگریز نہیں ہے کسی طرح سے بھی. کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں جتنے بھی مخلوقات ہیں اس میں کوئی بھی مذاہب ہے. حضور پاک کے آخری خطبہ میں بھی یہی انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی انسان کو کسی پر برتری حاصل نہیں، نہ عربی کو اجمی کو، نہ عربی کو اجمی پر، اور اجمی کو عربی پر. کسی کو کسی پر کوئی، نہ گورے کو نہ کالے پر، نہ امیر کو نہ غریب کو، کسی پر کسی قسم کی کوئی برتری جو ہے وہ نہیں ہے. جب اگر اسی پوائنٹ آف ویو کو ہم لے کے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر تمام انسانیت کو، بنی نوع انسانیت کو برابری کا ایک لیول دیا ہے. یہ تو ہم لوگوں نے خود سے سیٹل ڈاؤن کر لی ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. آپ دیکھیں کہ جو لوگ اسلام یا مسلمان نہیں ہیں یا مومن نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر طرح کی سہولتیں، ان کو ہر طرح کا خوشیاں
دے رہا ہے. دکھ بھی ہیں انسان کی زندگی میں, دکھ بھی ہیں, This سکھ is بھی ہیں, part of our, پارٹ آف لائف ہے. exam, ہاں آپ کہہ ہاں سکتے ہیں یہ کہ this is the part of our exam. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو دین اسلام ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, اور آج سے 1400 سال پہلے دین مکمل کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد, اور ان کے نبوت اور ان کی رسالت اور ان کی تبلیغ کے بعد, اور جو قرآن پاک ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے روز قیامت تک ہمیں دے دی جو کہ راہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے, اور ضابطہ حیات بھی قرار دے دیا کہ آپ نے زندگی اس قرآن پاک کو سب نے. تو کیا میرا سوال یہ کہ کیا آج ہم مسلمان ان راستوں پہ جو اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پہ چل رہے ہیں, اور اگر نہیں چل رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں, اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بیسیکلی ہم لوگوں نے اپنی اس دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد کو ہم لوگوں نے ٹوٹلی وی فورگیٹ اٹ, ہم لوگوں نے اس مقصد کو ہی بیسیکلی پس پش ڈال دی ہے. ہم لوگ اگر اس مقصد کو فوکس کریں, بیسیکلی اس کا جو ہے کی پوائنٹ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہمارے خاندانوں سے, ہماری فیملی سے, ہمارے ماں باپ سے. بیسیکلی ہماری جو آج کل کی فیملیز ہیں اور ہمارے ماں باپ ہیں وہ اس طرح کی ہمارے بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں کر رہے کہ وہ ہمیں شروع سے ہی ہماری روٹ کاز یہ بنائے کہ ہماری پرائرٹی لائف کی یہ ہے اور آپ نے اس کی طرف جانا ہے, اس راستے پہ چلنا ہے, اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنی ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا فوکس نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سعدیہ. ہم پھر بہت جلد بالکل اسی موضوع پہ, یہ کیونکہ بڑا طویل سبجیکٹ ہے, اس پہ مزید بھی پروگرام کریں گے, اور ناظرین یقیناً آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے اس میں انفارمیشن بھی ہوگی. تو بہت جلد نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے, اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچے دین, حقیقی دین پر قائم رکھے, ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اور ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے اللہ پاک اور اس کے نبی نے بیان کر رکھا ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.